ناظرین گرامی، جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو اس پر مختلف قسم کی مخلوق کو آباد فرمایا، جن میں سے جنات اور حیوان قابل ذکر ہیں۔ اس کائنات اور تمام مخلوقات سے پہلے صرف اور صرف اللہ کی ذات تھی، اور اللہ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے پیدا فرما دیا تھا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک سے باقی چیزوں کو تخلیق فرمایا، جن میں لوح قلم اور عرش قابل ذکر ہیں۔ ان سب چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ ناظرین گرامی، مٹی، پانی، ہوا اور آگ، یہ وہ 4 اجزاء ہیں جن سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، کیا ہم سے تیری عبادت کرنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، جو آپ ایک ایسی چیز کو تخلیق کرنے لگے ہیں جو زمین پر جھگڑا فساد کرے اور خون بہائے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے فرشتو، جس چیز کا مجھے علم ہے تم اس سے بے خبر ہو۔ ارشاد باری ہے، اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، کیا تو ایک ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں اس میں مصلحت جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے ہر قسم کی مٹی کو اٹھا لاؤ، جن میں سیاہ و سفید، میٹھی اور نرم، سرخ اور کھاری اور خشک مٹی شامل ہو۔ اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر مٹی اٹھانے کے لیے تشریف لائے۔ جب مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے پوچھا، کس لیے مجھ سے میری مٹی الگ کر رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، تو زمین رونے لگ گئی اور کہا کہ مجھ سے میری مٹی جدا نہ کرو۔ حضرت جبرائیل زمین کو روتا ہوا دیکھ کر مٹی اٹھائے بغیر واپس لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خالی ہاتھ واپس لوٹنے کا سبب پوچھا، تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اے پروردگار، زمین نے اپنی مٹی کو خود سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا تو رونے لگ گئی، مجھ سے اس کا رونا نہیں دیکھا گیا، اس لیے میں مٹی اٹھائے بغیر واپس آ گیا ہوں۔ پھر اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ پھر اللہ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب وہ زمین پر پہنچے اور مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے پھر رونا شروع کر دیا، مگر عزرائیل علیہ السلام نے زمین پر ترس نہ کھایا اور مٹی اٹھا کے اللہ کے حضور پیش ہوئے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا کام حضرت عزرائیل علیہ السلام کو سونپا، یعنی کہ انسان سے روح نکالنے کا کام۔ حضرت عزرائیل نے 7 مختلف جگہوں سے مٹی اٹھائی، جن میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، طائف، بیت المقدس، ہندوستان، ابو قبس، عدن قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، روایت میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا سر مبارک مکہ کی مٹی سے بنایا گیا، اور آدم کی گردن بیت المقدس کی مٹی سے بنائی گئی، اور آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک عدن کی مٹی سے بنایا گیا، اور حضرت آدم کی پشت اور شکم ہندوستان کی مٹی سے بنائی گئی، اور مدینہ کی مٹی سے آدم علیہ السلام کا دل بنایا گیا، جبکہ باقی اجزاء طائف کی مٹی سے بنائے گئے۔ ناظرین گرامی، ان 7 قسم کی مٹی کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ تراب یعنی کہ خشک مٹی، تین یعنی کہ بھیگی ہوئی یا نرم مٹی، ہماین یعنی کہ بجتی ہوئی مٹی، مسنون یعنی کہ بدبودار گارا، تین الازف یعنی کہ لیس دار مٹی، سلسال یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی، فخار یعنی کہ ٹھیکرے والی مٹی۔ ناظرین، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 7 قسم کی مٹی سے پیدا فرمایا، اسی لیے
انسانوں کے رنگوں اور مزاج میں بہت فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، جب مٹی کو اکٹھا کر لیا گیا تو اس کا گارا بنانے کے لیے بھی 7 قسم کے پانی کا استعمال کیا گیا۔ پہلے نمبر پر آب فرات کو استعمال کیا گیا۔ آب فرات یعنی شیریں اور میٹھا پانی۔ اس کے بعد کھارا پانی یعنی کہ آب اجاج کو استعمال کیا گیا۔ پھر پاک و شفاف پانی یعنی کہ آب سلسبیل کو استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد خوشبودار پانی یعنی کہ آب تسنیم کو استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد پاک نشے دار پانی یعنی کہ آب رحیق کو استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد آب کوثر کو استعمال کیا گیا۔ آب کوثر ایسا پانی ہے جس کو پینے کے بعد انسان ہر دکھ درد کو بھول جاتا ہے۔ اور سب سے آخر پر رحمت والا پانی یعنی کہ آب رحمت استعمال کیا گیا۔ اس طرح سے ان 7 قسموں کے پانی سے مٹی کو گوندا گیا۔ جب مٹی کو گوند کر تیار کر لیا گیا تو اللہ پاک نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کا چہرہ بنایا۔ اس کے بعد باقی مجسمہ بھی تیار کر لیا گیا۔ پھر اس مجسمے کو خشک کرنے کے لیے اللہ پاک نے 7 قسم کی ہوا کو چلایا، جن سے یہ پتلا خشک ہوا۔ ان میں تیز ہوا، دھیمی، گرم، سرد، درمیانی درجے کی ہوا، رحمت والی ہوا اور آخر پر نارمل ہوا کو چلایا۔ ناظرین، جب ہوا چلتی رہی تو یہ پتلا خشک ہو گیا۔ اب اس پتلے کو مضبوط کرنے کے لیے آگ میں پکانے کے لیے 7 قسم کی آگ میں سے گزارا گیا۔ ان میں سیاہ، سرخ، پیلی، نیلی، دھوئیں والی، بغیر دھوئیں والی اور آخر میں تیز اور دھیمی آگ شامل ہے۔ ان 7 قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا مضبوط ہو گیا، جیسا کہ کمہار مٹی والے برتن کو مضبوط کرنے کے لیے آگ میں پکاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ ان 4 اجزاء سے تیار ہو چکا تھا، یعنی مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مجسمے میں روح داخل کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا کیا اور اس روح کو حکم دیا کہ آدم کے جسم میں داخل ہو جا۔ جب روح جسم میں داخل ہونے لگی تو دیکھا کہ یہ تو ایک تنگ اور کالی کوٹھڑی ہے، میں اس میں کیسے رہ سکوں گی؟ تو اللہ نے روح سے وعدہ فرمایا کہ تو اس جسم میں داخل ہو جا، پھر تجھے باہر نکالنا میرا کام ہے۔ تو جب روح جسم میں داخل ہو گئی تو اس نے خود کو بہت پرسکون پایا اور اللہ سے کہنے لگی کہ میں اب اس جسم میں خوش ہوں، اس لیے مجھے باہر نہ نکالنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب روح آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور وہ فوراً اٹھ بیٹھے۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے۔ اور پھر جب جنات کو حکم دیا تو جنات کا سردار ابلیس بولا، بھلا میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ تو مٹی سے بنا ہے، جبکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ تو اللہ نے شیطان کو کہا کہ تو مردود ہے اور یہاں سے چلا جا۔ ناظرین، اس طرح سے اللہ نے آدم کی تخلیق کر کے نسل انسانی کو زمین پر آباد کیا، اور پھر ایک دن اس نسل انسانی کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور سب کچھ فنا ہو جانا ہے۔